الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اور کتاب
قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بہت سچے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نبی تھے۔ اذ قال لنبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ذرا بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً میرے پاس علم میں سے وہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، بس آپ میری بات مانیں، میرے پیچھے چلیں، میرے تابعدار بنیں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی طرح چلتے رہے اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو رحمان کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ شیطان کے دوستوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی ملت اور جن کا دین اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والی تمام امتوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں۔ ہم مسلمانوں کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری عبادات، ہمارا دین، ہمارا طریقہ، ہماری شریعت وہ ابراہیم علیہ السلام والی شریعت ہے، اور ہمیں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا پیروکار اور جانشین قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی کی سیرت طیبہ کیسی عظیم الشان ہے، تاکہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے نا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، مسلمانوں تم سب نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ہے۔ اب ان کی ملت کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے، ان کی ادائیں کیا ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بیان فرما دی ہے۔ آج ہم
تذکرہ کریں گے سورہ مریم میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، جب انہوں نے دعوت دی عمومی طور پر، تو ان کی دعوت پر ایمان لانے والے صرف 2 افراد تھے، ایک ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ سارہ اور دوسرے تھے ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ ابا جان کو دعوت دی جائے۔ ابا جان اگر مان جائیں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، گھریلو حوالے سے بھی اور حکومتی حوالے سے بھی، کیونکہ حکومت میں بادشاہ کے خاص وزیر ہیں، مشیر ہیں، حکومت میں ایک عظیم عہدے پر فائز ہیں، لہذا ابا جان اگر مان جائیں گھر میں تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، حکومت میں، قوم میں، وہاں چونکہ ان کی بڑی عزت ہے وہاں پر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ داعی کو چاہیے دعوت دیتے وقت ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سی صورتحال ہے، لوگ حکمرانوں کو گالیاں ضرور دیتے ہیں، لوگ ذمہ داروں کو برا بھلا ضرور کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کی جو بات بتائی ہے اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی کی اپنے گھر میں انبن ہوئی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے 4 چیزیں بتائی ہیں، 4۔ بندہ وہ ایک اختیار کرنے کی بجائے دوسری کی بجائے تیسری چوتھی کی بجائے سیدھا ہی 5ویں چیز پر پہنچ جاتا ہے، طلاق والی پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے حوالے سے برا بھلا کہنے کا معاملہ یا ان کی سرزش کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ اگلا مرحلہ بتایا ہے۔ پہلے کیا بتایا ہے؟ ان کی خیر خواہی کی بات کرو، وہ نیکی کا حکم دیں حوصلہ افزائی کرو، برائی کا حکم دیں روکو، منع کرو، نصیحت کرو۔ یہی سلف صالحین کا انداز تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے نا، کیا سوچ ہے، سبحان اللہ۔ دعوت دوں گا ابا جان کو، گھر میں بھی فائدہ ہوگا اور باہر بھی فائدہ ہوگا، اور فائدہ تو مجھے دین کا چاہیے نا، دعوت کا چاہیے، اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا اس کا فائدہ چاہیے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو دعوت دی، اور بڑے غور سے ان باتوں کو میرے پیارے بھائیوں محترم بزرگوں سنیے گا۔ اللہ نے کہا میرے ابراہیم علیہ السلام کا میری کتاب قرآن پاک میں ذکر پڑھ دیجئے۔ وَاذْكُرْ بِالْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے پیغمبر جی اپنے جد امجد اور میرے خلیل کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں پڑھ کر سنا دیجئے۔ سب سے پہلے ان کے ذکر میں ان کی صفت کیا ہے؟ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق تھے، سچے ہی سچے، قول کے، فعل کے، کردار کے، سیرت کے ہر لحاظ سے سچے ہی سچے۔ لہذا صدیق اللہ نے پہلے کہا کیونکہ بچپن سے ہی سچائی والے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی بنیاد پر نبیہ، بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اور ہم نے یہ پہلے پڑھا، اللہ نے بچپن سے ہی جانچ لیا تھا کہ ابراہیم اس منصب کے لائق اور فائز ہونے کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اب انہوں نے کیا کوشش سب سے پہلے شروع کی؟ اپنے گھر سے آغاز کیا، ابا جان کو کہنا شروع کیا۔ حالانکہ ابا جان شرک کرنے والے ہیں، بتوں کو صرف پوجتے ہی نہیں، بت بنا کر بیچتے بھی ہیں، بت گر بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ ابا جان آپ تو کافر ہیں، آپ تو ہیں ہی پکے جہنمی،
نہیں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ آج جہالت کی بنیاد پر ہم فتویٰ لگانے میں دیر نہیں لگاتے کہ جتنا ان فتویٰ بازیوں نے امت مسلمہ کا نقصان کیا ہے کسی چیز نے نہیں کیا۔ جہلا ہوتے ہیں، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، اس کے خلاف جہاد کرو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ کشمیر میں جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ افغانستان میں جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جہاد کرو پاکستان میں۔ یہ گھٹیا قسم کی سوچ، سوچئے گا ذرا، کتنا بھی کوئی برا کیوں نہ ہو مسلمان، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہے نا، اللہ کو رب تو مانتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو نہ اللہ کو رب مانتے ہیں، نہ اپنے بیٹے کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پھر بڑا کافر تو وہ ہوا نا، لیکن بیٹے نے یہ نہیں کیا۔ بیٹے نے باوجود اس کے کہ باپ کافر ہے، بیٹے نے پورا ادب ملحوظ خاطر رکھا۔ قرآن کے الفاظ، اذ قال لأبیہ یا ابتی، یا ابتی، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، یہ الفاظ، یہ ابتی کا جو کلمہ ہے نا، اس میں انتہا کی محبت ہے، محبتوں کی آپ یوں کہہ لیں ندیاں بہا دی اس میں ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان ایک بات پر غور تو کریں، آپ جن کی عبادت کر رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، آپ کی نگاہ میں بھی ہے، وہ سنتے بھی نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں، کبھی انہوں نے آپ کا فائدہ تو کیا کوئی نہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ ہے نا، ہم نے جو ترجمانی کرنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ترجمانی کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے الفاظ، ابا جان، میرے پیارے ابا جان، جیسے کوئی بیٹا اپنے والد سے مشورہ کرتا ہے، حکم نہیں، حالانکہ حکم بھی کر سکتے تھے کیونکہ یہ نبی ہے، اور نبی کا بھلے والد کیوں نہ ہو اس کو بھی نبی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کی، ابا جان آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سنتے تو ہے کوئی نہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی آپ کا کوئی فائدہ بھی نہیں کیا، آپ کی کسی مشکل کو دور بھی نہیں کیا، تو ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور اگلی بات دیکھیے، اب یہ بات کر دی، یہ عام بندہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے یہ بات سمجھا دی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جان اگلی بات یہ ہے، میں یہ بات اس بنیاد پہ کر رہا ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم میں سے وہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب و حکمت کا علم دیا ہے، لہذا ابا جان یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب جس کے پاس یہ علم نبوت ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ لہذا ابا جان اب سنیے، اللہ کا پیغام ہے، جس نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے آپ کی طرف، فَاتَّبِعِنِي، آپ میری بات مانیے، آپ میرے پیچھے چلیے، میری پیروی کیجیے، اہدِکَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا سچا معبود کون ہے اور سچے معبود کی عبادت کیسے ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہاں پر بھی غور کیجیے میرے عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام کا والد باپ اور بیٹا ہونے کے لحاظ سے باپ کا درجہ اونچا ہے، لیکن یہاں پر بیٹے کو مل گئی نبوت، اس لحاظ سے بیٹے کا درجہ اونچا ہے۔ ویسے اصول یہ ہے اولاد نے ماں باپ کی ماننا ہوتی ہے، لیکن واہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ جس کو نبی بنا دیتا ہے، نبی کے ماں باپ کو بھی حکم ہوتا ہے اب تم نے میرے نبی کو اپنی نہیں منوانی بلکہ میرے نبی کی ماننی ہے، اب تم نے اپنی نہیں منوانی۔
میرے نبی کی ماننی ہے. ہم سوچیں ہم نے کس کی ماننی ہے؟ بتائیے جی. نبی کی جن کا کلمہ پڑا ہے. کون ہے ہمارے نبی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کی ماننی ہے. جب باپ کو حکم ہے کہ نبی بیٹے کی مانو تو امت کے لیے تو بالاولا حکم ہے. پھر امت اپنی مرضیاں کرے، اپنی منمانیاں کرے، نبی کی بات ہی نہ مانے تو بات بنتی نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے دیا اور مزید کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان مجھے تو رحمان نے نبی بنایا اور آپ جو یہ پوجا کر رہے ہیں نا غیروں کی، یہ شیطان کے کہنے پر کر رہے ہیں. شیطان کی مان کر غیر اللہ کی پوجا کرنا یہ در حقیقت شیطان ہی کی عبادت ہے. لہذا میرے پیارے ابا جان آپ براہ کرم شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو خود رحمان کا بہت بڑا باغی اور نافرمان ہے. وہ آپ کو سیدھی راہ پہ کہاں سے لگائے گا؟ لہذا ابا جان یہ بار بار یا ابتی، یا ہر بات سے پہلے اے میرے پیارے ابا جان، ایک شاندار اسلوب ہے. پھر اگلی بات کہی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے ڈر ہے اگر آپ نے میری بات نہ مانی، رحمان کی عبادت پر نہ آئے تو کہیں رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. مجھے ڈر ہے. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر آپ شیطان کے دوستوں میں ہوں گے. اور شیطان کے دوستوں نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں. رحمان کے دوستوں نے جانا ہے جنت میں. میں اللہ کا نبی آپ کو رحمان کا دوست بنانا چاہتا ہوں. آپ جس طرح سے زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں نا، یہ شیطان کے دوستوں والی ہے. لہذا بجان چھوڑیے، شیطان کے پیچھے نہ چلیے، شیطان کی دوستی نہ نبھائیے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. اس میں ایک بہت اہم پیغام موجود ہے اولاد کے لیے. اولاد ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ جیسے بھی ہوں، بعض اولادیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتی ہے نا. ماں باپ کو سمجھتی ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا ہے. ایسی صورتحال ہے نا آج کل تو خاص طور پر. ماں باپ کو کیا پتا ہے بیچاروں کو، ہمیں زیادہ پتا ہے. اولادیں ہی معاذ اللہ رب اور ماں باپ بن بیٹھتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ نے چند ایک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. ایک ان میں یہ بھی تھا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھ پر رب بن بیٹھے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں. اللہ ایسی اولاد سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھ پر رب بن بیٹھے. اب آپ غور کیجئے، اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کیا بن سکتی ہے؟ ولی بن سکتی ہے نا. نبی تو نہیں بن سکتی، ولی بنے گی نا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بند کر دیا. اب اگر نبی ہے، جد الانبیاء ہیں اور ہیں بھی اللہ کے خلیل اور باپ مشرک ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ادب آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کا احترام کر رہے، ادب بتا رہے. اور یہاں پر ان آیات میں بات ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے. ماں باپ بھلے مشرک کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یہ نہیں ابا جی تو ایسے ہیں نہیں، امی جان تو ایسی ہیں، ابا جان تو یہ کہتے ہیں. بعضوں کا دینی معاملات آ جاتے ہیں، ہم تو جی نماز پڑھتے ہیں، ابا جی نماز ہی نہیں پڑھتے. وراثت کے مسئلے آ جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں. یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، جس نے جو کرنا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ماں باپ اگر غلطی کر رہے ان کی ذمہ داری ان پر ہے. آپ اگر غلطی
کریں گے تو آپ کی ذمہ داری آپ پر ہے. ہم سب اولادوں کو حکم ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہاں ہر معاملے میں بات ماننی ہے, لیکن جب اللہ کے ساتھ شرک کا وہ حکم دینا یہ نہیں بس ماننا, باقی جو وہ کہے وہ ماننا ہے. اب یہاں پر کتنا ہم پیغام ہے, ابراہیم علیہ السلام اور باپ ان کا آزر کتنا بڑا بتوں کا پجاری مشرک, اور آگے چل کے انشاءاللہ بیان ہوگا جہنمی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادب نہیں چھوڑا, احترام نہیں چھوڑا, یہ سمجھ کر کہ میرا ابا تو مشرک ہے, میرا ابا تو توحید کو مانتا ہی نہیں ہے. اس سے بڑا میرے عزیزوں اور کیا ہو سکتا تھا عذر؟ اگر ابراہیم علیہ السلام بے ادبی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. لہذا میں تمام نوجوانوں کو, تمام بھائیوں کو, حتیٰ کہ بزرگوں کو, حضرات, خواتین, سب کو یہ پیغام دوں گا, اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. زندہ ہے تب بھی, وفات پا چکے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے نام یہ اللہ کا حکم ہے. وقت اجازت نہیں دیتا آگے بڑھا جائے. انشاءاللہ العزیز آگے بیان کریں گے اس دعوت کے جواب میں باپ نے بیٹے کو کیا جواب دیا, اور پھر بیٹے کا شاندار مستقبل کیا تھا, اور باپ کا انجام دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں کیا ہوگا, اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے, قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں, وطن عزیز پاکستان میں بہت ساری سازشیں ہیں اندرونی اور بیرونی کہ جن کے ذریعے اس ملک کو سیاسی, مذہبی, معاشی, معاشرتی طور پر بلکہ اخلاقی اور خاندانی طور پر بھی بہت کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک طرف کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کہ جس میں انڈیا ملوث ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی اللہ نے زبان دی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے اس بات کے ثبوت دیے ہیں کہ اس حملے کے اندر انڈیا ملوث ہے, اور یہ انڈیا کی شرارت اور خباثت ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ خیر کی بات ہے. ایک وقت وہ حکمران تھے کہ جب بمبئی میں حملے ہوئے انڈیا پر تو خود سے ہی گواہ بن بیٹھے کہ جناب ان حملوں میں پاکستان ملوث ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے انڈین نواز حکمرانوں سے بچایا. اب یہ آ گئے, یہ مدینے کی ریاست والے, اب ان کا حال بھی کچھ عجیب ہی ہے. معاشی طور پر تو ہر شخص رو رہا ہے,
دینی اور شرعی طور پر حالت کیا ہے؟ مندر بنانے کے لیے کہ جہاں پر بتوں کو پوجا جائے گا، اور وہ بھی کہاں پر؟ پاکستان کی سرزمین میں، بلکہ اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں، کہ جہاں سے اسلام نے پوری دنیا میں آباد ہونا تھا، وہاں پر مندر بنا کر یہ حکومت دنیا کو پیغام آخر کیا دینا چاہتی ہے، جس کی کسی بھی لحاظ سے گنجائش نہیں۔ آپ قرآن و سنت کے دلائل لے لیں، آپ کو کہا کہ علماء کی آراء لے لیں، سب کے ہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے، کوئی مسلمان حکمران کسی غیر مسلم کو اس کی عبادت گاہ بنا کر نہیں دے سکتا۔ پہلے سے ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اور اسلامی ریاست میں آ چکی ہے، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھے۔ ہاں، اگر ان کو ضرورت ہے، کہتے ہیں ہماری عبادت گاہ، ہمارا مندر، ہمارا چرچ خراب ہو گیا ہے، تعمیر نو کی ضرورت ہے، اس میں رینوویشن کی ضرورت ہے، اس میں اصلاحات کی، یہ اجازت ان کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی ان کو باقاعدہ تعاون اور فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن یہ تو سمجھ ان کو آئے گا جن کو کوئی دین کی الف با کا پتہ ہو، جو بیچارے بالکل آری ہو، پتہ ہی نہ ہو، ان کو بیچاروں کو کہاں سے سمجھ آئے؟ ان کی جو حالت یہ ہے، اسی اسلام آباد کے اندر یہ مندر کا حکم نامہ جاری کرنے کے چند دن کے بعد ان ظالموں نے اللہ تعالی کی توحید کے نام پر بنی ہوئی 30 سال پرانی مسجد اس کو گرا دیا۔ یہ ہے مدینے کی ریاست والے، اس لیے ہم ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں، یہ تمہارے کام بالکل غلط ہیں، صحیح کاموں پر ہم جہاں کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات اچھی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کہ انہوں نے باقاعدہ انڈیا کو للکارا اور پیغام دیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہونے والے حملے میں انڈیا ملوث ہے، اور کل وہیں پر ہمارے ایک بہت پیارے بھائی بلوچستان مکران کے ذمہ دار زعفرانی صاحب جو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ان کو بھی کل کراچی میں حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ یہ جماعت قربانی ہے، میرے والی جماعت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن جہاں آپ غلط کریں گے وہاں ہم اس پر ٹوکیں گے اور کہیں گے آپ نے غلط کیا ہے۔ مندر بنانا مسلمان حکمران کا کام نہیں ہے، مسجد بنانا یہ کام ہے مسلمان حکمران کا۔ حکومت بتائے اس نے پاکستان میں کتنی مسجدیں بنائی ہیں کسی بھی مسلک کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد کے واسیوں کو، بلا تفریق مسلک اور مذہب سارے کے سارے ماشاءاللہ جمع ہوئے اور توحید مسجد پر انہوں نے باقاعدہ اسٹینڈ لیا، اور آج علامہ ابتسام صاحب وہاں ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے اس مرکز کو ابد آباد تک قائم و دائم رکھے، اور جنہوں نے اس میں جیسا بھی کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو اللہ سمجھ دے یہ ظالم کافروں کے ہندوؤں کے مندر بنا کر اپنے ملک میں پہلے ہی شرک بہت ہے، ایسی ایسی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے کہ رہے رب کا نام، اب مندر بنا کر تم کن چیزوں کی پوجا کروانا چاہتے ہو؟ کروڑوں بتوں کے پجاری کے ہندو مندروں میں عبادت غیر اللہ کی کریں گے، کیوں رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمت کر کے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا مسلمان حکمران کو اسلامی ریاست مدینے کے ریاست والوں کو جچتا ہی نہیں ہے وہ ہندوؤں کا مندر بناتے ہوئے، کہتے ہم نے اپنے دور حکومت میں ٹھیک ہے بعض کام کیے اس قسم کے، لیکن مندر بنانے کی ضرورت نہیں گئی ہم نے۔ اچھی بات ہے، جو بندہ اچھی بات کہتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں یہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ مذہب، جب مذہب کو چھیڑا جاتا ہے نا تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ تو یہ حکومت اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مساجد کے ساتھ مدینے کی ریاست اس کا تقاضا یہ ہے مساجد بنائی جائیں، مساجد کو آباد کیا جائے۔ مساجد میں تو تم نے رمضان میں پابندیاں لگا دی تھی، اعتکاف بھی نہیں ہو سکا، ابھی کورونا وائرس ختم ہو گیا ہے
کہ تمہیں اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ تم مندر بنا دو اور اس کے لیے مسلمانوں کے ٹیکس سے، مسلمانوں کے مال سے اکٹھا ہونے والا پیسہ اس میں سے فنڈز منظور کر دو؟ تم اپنے باپ کے پاس سے لے کے آئے ہو یہ فنڈز؟ یہ مسلمانوں کے فنڈز ہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ تمہیں کون حق دیتا ہے کہ تم ان فنڈز کا اس طرح سے کفر کے لیے، شرک کے لیے استعمال کرو؟ تو جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ہم کریں گے، حکومت وقت کو روکیں گے، ٹوکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ تمہاری ناجائز اور غلط حرکتیں ہیں، تمہیں اس پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان کتنی طرف سے دشمنان اسلام کے اندرونی بیرونی گھیروں کے اندر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہر قسم کے دشمنوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری مذہبی اقدار کی حفاظت فرمائے، ہمارے شعائر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے دشمنوں سے ہمیں اور ہمارے وطن کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، کچھ تو دعاؤں کی درخواست ہے، کچھ لوگ وفات پا گئے ان کے لیے بخشش کی دعا، اور اسی طرح اعلان ہے میرے عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے باوجود اس کے کہ مدارس، مساجد اور اسی طرح سے تعلیمی ادارے ان میں تعلیم کا نظام بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے اساتذہ اپنے کئی ماشاءاللہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، بچیوں کا اور بچوں کا الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی ماہ وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، بچے بھی بچیاں بھی اپنا حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے محترم بزرگ شوکت صاحب جو ہماری مسجد کمیٹی کے صدر بھی ہیں، پچھلے دنوں ان کی بیٹی نے حفظ قرآن ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، چھٹیاں ہیں جناب، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارا ادارہ، ہمارے ادارے کے اساتذہ، میں اپنی تمام معلمات اور تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک سعادت کی بات ہے، بچہ ہے ارحم ارشد، اس بچے نے ماشاءاللہ اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ یہ بچہ پڑھتا ہے محترم قاری ابو بکر صاحب کے پاس کلاس عبداللہ بن مسعود میں، تو انشاءاللہ العزیز ابھی نماز جمعہ کے بعد حسب سابق یہ بچہ بھی اپنا آخری سبق آپ سب کے سامنے سنائے گا، سن کے جائیے انشاءاللہ اور دعائیں لے کے جائیے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔